السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا بھی اگر وقت ہمارا گزرتا ہے وہ جو ہے سینکڑوں سال بلکہ 100 سال سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر محنت کرنے کے بعد وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ تو انسان مشقت، مجاہدہ، اخلاص کے ساتھ عبادت، ذکر، تلاوت وغیرہ کرتا ہے تو 100 سال تک جو محنت کرنے کے بعد اس کو جو مقام اور صلہ ملتا ہے وہ کسی اللہ والے بزرگ کی صحبت میں تھوڑے وقت میں یا چند ہی دنوں کے اندر اس کو پروردگار وہ مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں پر ایک عام انسان 100 سال مسلسل محنت کرنے کے بعد، اخلاص والی عبادت کرنے کے بعد وہ مقام پا سکتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا بہت ہی زیادہ ضروری بات ہے اور تقدیر والوں کو یہ موقع ملتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم کتاب پڑھتے ہو اور تمہارے پاس عقل کی رتی بھی نہیں ہے۔ تو علم وہ ہے جس سے انسان کے دل میں خشیت الہی بڑھتی ہے۔ اصل علم اللہ کا ڈر دلوں کے اندر پیدا ہونا۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم جو ہیں اللہ کا خوف کیے بغیر گناہوں کی زندگی میں، گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ تو اب یہاں ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے کہ ایمان کا محافظ علم ہے اور علم کا محافظ تقوی ہے۔ تقوی اللہ سے ڈرنا، تقوی نہیں تو علم سے محروم، علم نہیں تو ایمان سے محروم۔ جو ایمان کی حفاظت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو محفوظ رکھے، اور جو علم کو محفوظ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا تقوی اختیار کر لے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم بکثرت روایات کا نام نہیں، علم عمل کرنے کا دوسرا نام ہے۔ چنانچہ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی کہ آپ اپنے عمل کو آٹا بنائیں اور اپنے علم کو نمک کی مانند بنائیں۔ آپ حیران ہوں گے دنیا میں جتنے گمراہ فرقے بنے ہیں ان سب کے بانی عالم تھے، مگر نام کے عالم تھے، حقیقت میں جاہل تھے۔ تو معلوم ہوا
کہ انسان اللہ رب العزت سے ڈرے اور علم نافع حاصل کرنے کی دعائیں مانگے، اور یہ خشیت اور خوف خدا بندے کو اعمال کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر عالم کو چاہیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کچھ نہ کچھ نیک اور مخفی اعمال کا ذخیرہ موجود ہونا چاہیے۔ لوگوں سے چھپ کر اللہ کے لیے عمل کرے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ خفیہ طریقے سے جو ہے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، اس کا کسی کو علم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر ایسے ہی کیا کرتے تھے، زندگی میں کتنے اعمال ایسے کرتے تھے کہ ان کے پروردگار کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ تو اندازہ کیجئے، سوائے خود کے اور پروردگار کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کا عمل کیا ہے، ان کے اعمال کیسے ہیں، اور اپنی خفیہ زندگی میں، چھپی ہوئی زندگی میں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ سوائے اس آدمی کے اور اللہ کے اور کسی کو نہیں معلوم۔ وہی عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ فقط اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دین کا کام اللہ رب العزت نے جب بھی لیا، ظاہر اور باطن کے جو متقی علماء تھے ان سے دین کا کام لیا۔ آپ امت کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، جن کو اللہ نے دین میں بلندی عطا فرمائی، دین میں قبولیت عطا فرمائی، یہ سب وہی لوگ تھے جو مرج البحرین کی مانند تھے۔ علم ظاہر بھی تھا اور علم باطن بھی تھا، شریعت اور طریقت کے جامع تھے، دونوں نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم دین کو اگر تم جسم کی پرورش کا ذریعہ بناؤ گے تو یہ تمہارے لیے سانپ بن جائے گا، اور اگر اس علم کو اپنے دل کے بیدار کرنے کا ذریعہ بناؤ گے تو یہ تمہارا یار بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تم تقوی اختیار کرو تو اپنے اندر انبیاء کا علم پاؤ گے، اللہ تمہیں وہ علم دے گا جو تمہیں عام کتابوں سے نہیں مل سکتا۔ بغیر کتاب اور بغیر استاد کے تعاون کے اللہ رب العزت تمہارے سینے کو علم کے نور سے بھر دے گا۔ اگر اخلاص آپ کے اندر ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بغیر کتاب کے بھی اور بغیر استاد کے بھی اور کسی کے تعاون کے بغیر بھی اگر وہ عمل کرنے لگے تو اللہ اس عمل کو نور سے بھر دیں گے اور وہ بندہ فلاح پائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیسے پیدا ہو؟ یہ تقوی اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل خشیت الہی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ معدن ومعدن التقوی قلوب العارفین۔ ہر شے کا ایک خزانہ ہوتا ہے اور تقوی کا خزانہ اولیاء اللہ کے دل ہوا کرتے ہیں۔ یعنی ہر شے کا ایک خزانہ ہوتا ہے اور تقوی کا خزانہ اولیاء اللہ کے دل ہوا کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے دل میں تقوی سے بھری ہوئی دولت پوشیدہ ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ مطلب نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ۔ سچے کون ہوتے ہیں؟ وہ جو سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے بس کسی اور طرف توجہ نہیں دیتے، وہ اس کے اندر لگے رہتے ہیں۔ یہ کونو امر کا صیغہ ہے، گویا یہ اللہ کا حکم ہے۔ حکم خدا کی تعمیل بندے پر فرض ہے،
فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ کون سچے؟ جن کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہوتا، دو رنگی سے جن کو اللہ تعالیٰ بچا کر اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفسرین نے اس آیت کا مفہوم مشائخ وقت کو لیا ہے کہ تم مشائخ کی صحبت میں بیٹھو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ علم کا لطف عمل کی برکت سے ہے، علم کا لطف عشق الہی کی برکت سے، اور عشق الہی ملتا ہے ان مشائخ کی صحبت سے۔ چنانچہ روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین کا مطلب یہ ہے کہ خالطوہم لتکونوا مثلہم، ان سے ملو تاکہ تم ان جیسے ہو جاؤ۔ اتنا ان کے ساتھ ملو، رابطہ رکھو کہ تم ان کی مانند بن جاؤ، یعنی ان کے ہر عمل کو دیکھ کر سیکھو اور اسی طرح کرنے کی کوشش کرو۔ رفتہ رفتہ جو ہے خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے آپ کے اندر بھی وہ کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تم ان کے ساتھ اتنا آنا جانا رکھو، میل جول رکھو، اتنا رابطہ رکھو کہ ان کی کیفیات تمہارے اندر جذب ہو جائیں گے۔ یعنی ہمیشہ جو اپنا ساتھی ہوتا ہے اس کی وہ پیروی کرتا ہے، وہ بات مان لیتا ہے اور واقعی بات سچی ہے۔ چنانچہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے سے انسان ان کے باطنی کمالات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اس پر کسی عارف نے کہا ہے یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر سے میں، تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر سے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشکات شریف میں ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا تو یقیناً انہی کی عادات و اطوار کو اپنائے گا۔ چنانچہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حریص بندے کی صحبت اور اس سے میل جول حرص پیدا کرتا ہے، اور زاہد کی صحبت اور اس سے میل جول دنیا سے زہد پیدا کرتا ہے۔ یہ زہد کا پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ طبائع نقل کرتی ہیں، یعنی انسان کی طبیعت میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور بندہ وہی اعمال کرتا ہے جو اس کو اللہ کی طرف سے جو ہے عنایت ہوتی ہے کرنے کے لیے۔ حریص بندے کی صحبت بندے کے اندر حرص پیدا کر دیتی ہے، اور کسی زاہد کی صحبت انسان کے اندر زہد فی الدنیا پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی طبیعتوں کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ مشابہت اختیار کرتی ہیں اور اقتداء کرتی ہیں، یعنی انسانوں کی فطرت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جس کے ساتھ رہتا ہے اسی جیسا بننا چاہتا ہے یا اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، بلکہ فرماتے ہیں طبیعتیں دوسرے بندے کے اعمال کو اس طرح چوری کر لیتی ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری عادت کو اپنایا گیا ہے۔ اس طرح طبیعتیں اپنے ساتھ والے کی عادت اپنا لیا کرتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں نے فاسق دوست کو تو بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان کی باتوں کا میرے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ یہ 100% غلط بات ہے، کیونکہ آدمی پر تو جانوروں کی صحبت کا بھی اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو آدمی گھوڑوں کی سواری کرنے والا ہو
اس کے اندر جواں مردی کا جذبہ ہوتا ہے، اور جو آدمی اونٹوں کی صحبت میں رہنے والا ہو اس کے اندر ہٹ دھرمی ہوتی ہے، جو بکریاں پالنے والا ہو اس میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ اگر ان جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی فطرت طبیعت پر اثر کرتی ہے تو جو انسانوں کے ساتھ رہے گا اس پر اثر کیوں نہیں کرے گا؟ بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے، موضوع جو چل رہا ہے، تو اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت ہمارے دلوں کے اندر بھر دے۔ اللہ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ویسے اللہ والوں سے ہماری ملاقات کرا دے تاکہ ہمارے اندر کے برائیوں کو جو ہے وہ اجاگر ہو سکیں، اور وہ اس کو جان کر ان چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے پروردگار ہمیں بنا دے۔ اللہ ہمارے اندر اخلاص کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو دین کے لیے کھول دے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم خود سے گناہوں سے بچنا جو ہے ہمارے لیے مشکل کی بات ہے۔ پروردگار چاہے تو وہ کیفیت ہمارے اندر آ سکتی ہے، گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے، اور پروردگار ہمیں گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا، اور نیکیاں چن چن کر جان جان کر کرنے والے ہمیں بنا۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ کلمے والی اور ایمان والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔